بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء سون سکیسر میں اب ہم حضرت میاں حفیظ ماہی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبدالحفیظ تھا، لیکن حفیظ ماہی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے پیر طریقت حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی اور پیر صحبت حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی تھے۔ حضرت خواجہ توسوی کے وصال کے بعد ان کے فراق میں اکثر روتے رہتے تھے۔ خواب میں مرشد کریم کی ہدایت پر حضرت خواجہ شمس الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلوک کی منازل نے طے کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پائے کے عالم، حافظ اور متقی و پرہیزگار تھے۔ بندگان خدا کو آپ سے بے پناہ روحانی فیض حاصل ہوا اور بعد از وصال موضع سرکی میں آپ کی آخری آرام گاہ بنی، جہاں آج بھی زائرین حاضر ہو کر اپنی دلی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک وادی سون سکیسر میں معروف و مشہور ہے اور لائق زیارت ہے۔ اسی طرح اولیاء سون سکیسر میں حضرت مولانا غلام مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام مرشد رحمۃ اللہ علیہ موضع انگا کے ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع سے چلا آ رہا تھا۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر آپ طویل عرصہ تک بادشاہی مسجد میں خطیب کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ خطابت کے ساتھ درس قرآن پاک کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور بے شمار اہل علم نے ان سے اکتساب فیض کیا۔ پروفیسر علامہ علاء الدین صدیقی مرحوم سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی لاہور نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے قرآن پاک کی تفسیر حضرت مولانا غلام مرشد سے حاصل کی۔ مزار مبارک پر نسب لوح مزار کے مطابق آپ کا وصال شوال 1399 ہجری میں ہے اور موضع انگا کے قدیم و مشہور قبرستان میں حضرت مولانا غلام مرشد کی آخری آرام گاہ بنی، جو لائق زیارت ہے۔ الحمدللہ و شکر للہ سبحانہ تعالیٰ کہ وادی سون سکیسر کے علاقہ انگا جو ایک تاریخی، روحانی اور مذہبی مقام ہے، اس میں چند مشہور و معروف اولیاء کرام کا حصول برکت کے لیے مختصر تذکرہ پیش کیا۔ الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو شرف ہوا کہ جتنے بھی ان اولیاء کے مقامات کا اس نے تذکرہ کیا ہے، ان پر بنفس نفیس حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کے فیوزات و برکات سے اس بندہ ناچیز کو بھی مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔